السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم پہ میں موجود ہوں جانی پہچانی شخصیت محمد عظیم کاکڑ کے ساتھ، جو سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے مشیر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ المیہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، سماجی کارکن بھی تھے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، یہ پیمرا کے جو ہے وہ سابقہ ممبر بھی رہ چکے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں عظیم صاحب، ماشاءاللہ سے بہت کم عرصے میں آپ نے بلوچستان میں اپنا نام بنایا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بشارت صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور بہت سارے ایسے ساتھی جنہوں نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور جہاں پہ کوئی امپورٹنٹ ہماری کوئی کاوش تھی تو اسے کور بھی کیا ہے۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے، زندگی جدوجہد کا نام ہے، اور ایک مفکر کے بقول کہ جو زندگی تحقیق سے خالی ہو وہ جینے کے قابل نہیں۔ بہت سارے کامیاب لوگوں کی طرح ہماری بھی ایک خواہش ہے، ایک اچھی زندگی جینا، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور الحمدللہ جس عقیدے سے ہمارا تعلق ہے وہاں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے معاشرے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے، اور پھر اللہ کی رضا آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں، یعنی ہماری اس جدوجہد کو۔ تو بس یہ ایک سلسلہ ہے، ہر عام انسان کی طرح ہماری بھی زندگی میں کوشش اور جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے۔ سر یہ بتائیے گا، المیہ اکیڈمی کا وجود کیسے آپ نے جو ہے، کیا مقصد تھا اس کا سر؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 2007 اور 2008 کے بعد جب میں نے ماسٹرز کیا تو بلوچستان کے اندر دو قسم کے ادارے جو ہیں اس کا بڑا فقدان تھا۔ ایک تو یہ کہ پبلک سروس کمیشن کمپٹیٹیو ایگزامز یعنی CSS اور PCS کے لیے کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ CSS اور PCS کوالیفائڈ آفیسرز جو ہیں وہ آ کے پڑھائیں۔ یہ انشاءاللہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ المیہ اکیڈمی بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ادارہ ہے جو 2008 فروری میں قائم ہوا، اور پھر اسی طرح ہم نے سیکنڈ لیفٹیننٹ اور GD پائلٹ کے لیے ایک ادارے کی ہماری نیت تھی، ایک ارادہ تھا، تو الحمدللہ جس کے نتیجے میں 10 سال یہ ادارہ چلا، اور 300 سے زائد ہمارے جو طلباء ہیں وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ اور GD پائلٹ اور تحصیلدار اور CSS اور PCS کے لیے نکلیں، اور پھر اگلے 1 سے 1.5 سالوں کے اندر ہم نے مزید اس پہ محنت کی، تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ وہ جو پچھلے 9 یا 10 سالوں میں جو ہم نے ٹارگٹ حاصل کیا تھا اس سے بڑھ کر، یعنی 150 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پھر اگلے 2 سالوں میں جو ہیں تقریباً وہ نکلے۔ تو مجموعی طور پر 450 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں جو پاکستان کے مختلف اداروں میں سرو بھی کر رہے ہیں، فورسز میں بھی ہیں اور بیوروکریسی میں بھی ہیں۔ تو اس ادارے کے لیے میں خاص طور سے ذاکر ناصر صاحب ہیں، حافظ طاہر صاحب ہیں جو کہ آج کل سیکٹری ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے پاس سردار محمد خان خلجی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسد ناصر ہیں، کیسر ناصر ہیں، اور میجر یہ جو ہے ہمارے پاس پروفیسر اورنگزیب ہیں۔ اسی طرح میرے اپنے ہی شاگردوں میں سے بہت سارے فوج میں جو اس وقت سرو کر رہے ہیں بطور میجر یا بطور لیفٹیننٹ کرنل، ان کی بڑی خدمات ہیں اس ادارے کو ایک وقار بخشنے میں، اس ادارے کو بلوچستان کی سطح پہ ایک اچھا اور عوام دوست ادارہ ثابت کرنے میں۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ سے کالم نگار اور صنف بھی تھے، آپ نے جو ہے کافی کالم بھی جو ہے آپ کے نیوز پیپر میں آئی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ چونکہ ایک تعلیمی ادارے سے تعلق تھا، اور لیکچر دینا، پڑھانا، تعمیر نو کالج ہو یا پھر اپنی اکیڈمی علمیہ ہو، چونکہ کتاب سے اور علم سے ایک وابستگی رہی، اس دوران ظاہر سی بات ہے تحقیق بھی کرتے تھے، ریسرچ بھی رہتی، اور مختلف نیوز پیپرز بھی مطالعے میں رہتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کتب بھی مطالعے میں رہتے ہیں۔ تو پاکستان کے حالات تو انٹرنیشنلی پولیٹیکل یا اکنامک کرائسس کا آنا، ماحول کا بدلنا، اور یا پھر مختلف شخصیات جن کا اس خطے کے اندر یا انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ایک اچھا کردار رہا ہو، مختلف ادوار میں جو مختلف حکومتیں بنی ہیں ماضی میں، بڑی مضبوط اور طاقتور حکومتیں، وہ ظاہر سی بات ہے مطالعے میں رہیں، اور ایک شوق بھی تھا کہ لکھنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے۔
تو الحمدللہ پہلی کتاب جو میری چھپی وہ 2012 میں تھی اور کتاب کا عنوان تھا IR فار آل. دوسری کتاب جب چھپی وہ واقعات و شخصیات کے عنوان سے تھی. تو ان دنوں میں مشرق اخبار کے لیے اور باخبر اخبار کے لیے میں کالم لکھا کرتا تھا اور اس وقت تک تو آرٹیکلز کی تعداد وہ 500-600 سے تجاوز کر گئی ہے. البتہ 2014 میں پھر ایک اور کتابچہ چھپا 696 پاپولر کوٹس کے نام سے, اور ابھی ریسنٹلی 2021 میں ایک اور کتاب چھپی جس کا عنوان ہم نے رکھا ہماری حقیقت کے عنوان سے. یہ کتاب چھپی ہے اور اس میں تقریباً میں نے 50 جو اچھے آرٹیکلز پچھلے 3-4 سالوں میں لکھ چکا ہوں جس پر اچھا فیڈ بیک آیا ہے قارئین کا. تو وہ بھی الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے. بس چونکہ ادارے سے اور تعلیم سے وابستگی تھی اس لیے یہ خواہش پیدا ہوتی رہی اور لکھتے رہیں, اور اس کے نتیجے میں جو آرٹیکلز چھپتے رہیں اور اچھے موضوعات پہ جہاں اچھی ہماری حوصلہ افزائی ہوئی, پھر ان آرٹیکلز کو اٹھا کے کتاب کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی. عظیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا, آپ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے مشیر بھی رہ چکے ہیں. تو ضلع پشین کے لیے آپ کا جو آبائی علاقہ ہے ضلع پشین, وہاں آپ نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں یہ بتائیے گا سر. میں ضلع پشین سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ بطور فوکل پرسن اور انفارمیشن اور میڈیا کوآرڈینیٹر میں نے اپنے آفس کا چارج لیا, تو میں نے بنیادی طور پہ جو سب سے اہم کوشش تھی وہ یہ میری رہی کہ کوئٹہ شہر کے اندر لیٹ سپوز یونیورسٹیز کی تعداد بہت کم تھی. تو میں بیریہ یونیورسٹی کراچی کے ایڈمنسٹریشن سے ملا اور انہوں نے باقاعدہ ہمیں اس بات پر جو ہے رضامندی ظاہر کی, اور پھر باقاعدہ ایک آفیشیل لیٹر جو ہے وہ بلوچستان حکومت کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو وہ آفیشیل لیٹر بھی دکھاؤں گا جو آپ اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اور جو ویورز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے کسی یونیورسٹی کا سب کیمپس لے کے آنا, اور بیریہ یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی کا, پھر اسی طرح بیت السلام ٹرسٹ جو کہ بہت اچھے اور معیاری ادارے پاکستان میں چلاتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں ان کا جو ادارہ ہے, انہیں زمین درکار تھی اور پھر انہوں نے اس پہ کنسٹرکشن کرنی تھی. تو اس سلسلے میں میری بڑی جدوجہد کی کوشش کی. بہرحال حکومت کی طرف سے جو سنجیدگی تھی وہ اس پہ اس وقت میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, مجھے یقیناً بھی بڑی مایوسی ہوئی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ پھر میں ملائیشیا گیا اور وہاں پہ دنیا کی رینکنگ میں ایک بہت اچھی یونیورسٹی ملایا, میں اس یونیورسٹی کا بھی سب کیمپس لانے کی میں نے کوشش کی. اور یہ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ حکومت بلوچستان کی طرف جو ہے وہ ای میل بھی آیا اور انہوں نے اپنی خواہش بھی ظاہر کی کہ وہ بلوچستان میں ایک یونیورسٹی قائم کریں. بہرحال حکومتی طرف سے جو ہے حکومت کی طرف سے وہ جو میسج تھا اس کا کیسے جواب دیا گیا وہ بڑا مایوس کن ہے. بہرحال اس کے علاوہ چونکہ صحت کی سہولیات کا بڑا فقدان ہے تو میں نے کوشش یہ کی کہ سول اور BMC ہاسپٹل کے اندر یہاں پہ انسنریٹر سے لے کے ان ہاسپٹلس کو ڈیجیٹلائز کرانے تک جو فرمز تھیں میں نے باقاعدہ خواہش ظاہر کی. میں گیا پھر کوئٹہ شہر کے اندر یہ جو آپ روڈوں کی ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں, آپ کوئٹہ کے اندر جو صفائی کسی حد تک شروع ہوئی اور پھر خاص طور سے کوئٹہ بیوٹیفکیشن پلان, اس کے لیے میں باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخوا گیا اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے جس طریقے سے پشاور سٹی کے روڈوں کی ایکسپینشن کی تھی تو کوشش تو تھی کہ ہم بھی اپنے شہروں کو جدید لائنز پہ لے کے آئیں. جو یہاں پہ پلانٹس ہیں واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس, ان کا پانی ہم دوبارہ اس قابل بنا سکیں کہ وہ شہر کی خوبصورتی میں جو ہے وہ استعمال ہو. تو ہم اپنی کوشش جو ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کا ایک بہتر جو ہے وہ کچھ نکل سکے پبلک کے انٹرسٹ میں. اور رہی بات پشین کے لیے کیا کیا, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ بلوچستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں سے ہیں, اور برشور کے لیے الحمدللہ 62 کروڑ کی لاگت کا اس دعوے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے جنرل اور ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ ان دنوں میں اسفندیار بلوچ نے, اور اس کے علاوہ جو ان کے ڈپٹی سیکرٹری تھے عادل بگٹی صاحب, وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ برشور کے لیے 62 کروڑ کی لاگت کا جو یہ گریٹ اسٹیشن ہے یہ کن کی کوششوں سے, کن کے ارادے سے, نیت سے جو ہے وہ منظور ہوا.
توبہ کاکڑی کو افغانستان سے لنک کرنے کے لیے جڑکس کے مقام پر نہ صرف وہاں پہ گیٹ جو ہے وہ کھولنا، بلکہ ایک 15 کلومیٹر سڑک جو ہے اس پہ پہلے 1.5 سال جو ہے وہ کافی تیزی سے کام ہوتا رہا، چونکہ میں چیف منسٹر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کام سلو پڑا اس پہ. اور اس کے علاوہ ایسے گاؤں جہاں پہ 200 250 300 کے قریب آبادی تھی، وہاں پہ خاندان رہتے تھے. تو جیسے توبہ کاکڑی کے اندر ولگئی ایک گلی ہے، توبہ کاکڑی کے اندر ایک اور گاؤں ہے جسے ہم ولما کہتے ہیں، جلات لرئی ہے، اور برشور کے اندر جو ہے وہ شارغلئی نامی ایک گاؤں ہے. پھر خانوزئی کی طرف آپ آتے ہیں تو وہاں پہ خانئی گاؤں ہے، کلی زرغون ہے، کلی چرمیان ہے، اور کلی شناغاڑ ہے. یا پشین میں وہ رمزئی گاؤں جو ہے، یہاں پہ الحمدللہ 1 کروڑ کی لاگت کی جو ہے وہ متعدد درجنوں اسکیمات جو ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان سے میں نے اپروو کروائی. برشور انٹر کالج کی اپ گریڈیشن پہ میں نے بڑا کام کیا، لیکن بہرحال وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو جس منسٹر کو ایجوکیشن کا پورٹ فولیو ملا انہیں شکایت ہوئی اور ان کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے، تو لہٰذا انہوں نے وہ جو اپ گریڈیشن کا اسکیم تھا، وہ جو فائل تھی، وہ انہوں نے رکوا دی. بہرحال خواتین میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے انٹر کالج کے لیے مطلب کوسٹر کی جو ہے وہ فراہمی، اور برف باریاں ہوتی رہیں اور مشکل حالات آتے رہیں، تو اس میں کوشش یہ رہی کہ لوگوں کو جو ہے وہ خوراک اور راشن کا جو سامان ہو، ٹینٹس ہوں یا جو کمبل وغیرہ ہو. یہ تو اگر میں یہ دعویٰ کہوں کہ اس شکل میں نے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ایسے گاؤں ہیں جہاں تک رسائی حاصل کی، اور انہیں باقاعدہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کرنا، انہیں جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنا. اور پھر صرف یہ نہیں، پچھلے کوئی 1 سے 1.5 سالوں کے اندر الحمدللہ میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ اس وقت جو لائبریریز ہیں وہ ڈسٹرکٹ پشین کے اندر ہیں. اور ان میں مطلب گنگلزئی میں ہائی اسکول کے اندر لائبریری بنائی، پشین ماڈل اسکول کے اندر جو ہے وہ لائبریری بنائی. پھر اسی طرح بوستان کا جو انٹر کالج ہے گرلز کا، وہاں پہ زبردست جو ہے وہ لائبریری بنائی، انہیں 2-2.5 ہزار کتابیں دیں، فرنیچر دیا. پشین کے اندر ہی ایک ڈاکٹر ہیں، وفات پا چکے ہیں، ڈاکٹر محمد نسیم مرحوم، بڑا اچھا نام ہے. تو ان کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے نام سے ایک ہائی اسکول جو ہے وہ پشین میں ایک لائبریری جو ہے وہ منسوب کی. پروفیسر راز محمد راز کے نام سے ایک لائبریری جو ہے وہ ہم نے بنائی. ایک اچھے مولانا تھے، دینی عالم تھے، مولانا تیمور شاہ، ان کے نام سے ایک لائبریری جو ہے وہ قلعہ لمڑان پشین میں قائم کی. برشور کی کے ایک یونین کونسل کے اندر، باغ یونین کونسل کے اندر ایک لائبریری بنائی. برشور شہر سٹی کے اندر وہاں پہ 2 لائبریریز بنائیں، ایک وہاں کا جامعہ ہے، مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک لائبریری قائم کی، اور ایک لائبریری وہاں کی ہائی اسکول میں قائم کی. پھر اسی طرح ایک لائبریری جو ہے وہ برشور کے ایک ہائی اسکول ہے کت، وہاں پہ ایک لائبریری الحمدللہ اسٹیبلش کی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مرغہ زکریازئی ایک گاؤں ہے خانوزئی کی سمت پہ، تو وہاں ایک اچھی لائبریری جو ہے وہ ہم نے قائم کی ایک خاتون کے نام سے. اور یوسف کچ جو ہے وہ نانا صاحب ہماری تحصیل ہے پشین کی. تو کوشش رہی ہے اس عرصے کے دوران تقریباً 27 یا 28 ہزار کتب اور فرنیچر یہ الحمدللہ ہم فراہم کرتے رہے. اور ابھی ریسنٹلی کوئی 2 ماہ پہلے امریکن ایک NGO کے تعاون سے، خصوصی طور پہ افتخار صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا اس میں ہماری ہیلپ کی، تو ان کی مدد سے تقریباً ہم برشور کے اندر ایک VIP وارڈ قائم کر چکے ہیں جہاں پہ ڈیجیٹل مشینیں ہم نے دیں، ڈیجیٹل بیڈز ہم نے دیں، آکسیجن سلنڈرز تھیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو اسٹیچرز تھیں الیکٹرک اور جدید قسم کی. پھر ضلع پشین کے اندر ایک VIP وارڈ ہم قائم کر چکے جن کا ریسنٹلی گورنر صاحب نے بھی جو ہے وہ دورہ کیا ہوا تھا. انڈوسکوپی مشینیں تھیں. اگر ضلع پشین میں ہیلتھ کی سیکٹر میں کبھی بھی کوئی کام ہوا ہو، خانوزئی ہاسپٹل کو ہم نے بہت سارے سرجیکل آلات جو ہیں وہ لاکھوں کی لاگت کے وہ الحمدللہ ہم نے فراہم کی. نانا صاحب نے کوشش کی کہ ایک وارڈ ہم قائم کریں وہاں کے اسپتال کو بہتر بنانے کے لیے. بہرحال یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور ہم اللہ کے مشکور ہیں کہ ان کا ہمیشہ سے ہمیں مطلب ساتھ رہا ہے. اور یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے یہ تو حکم ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کوئی 12-13 لائبریریاں بنا کے یا 8-10-15 واٹر سپلائی اسکیمز یا چند دیہاتوں کو سڑکیں دے کے یا گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہونے کی بنیاد پہ وہاں سے منظور کرانے میں
ظاہر سی بات ہے حق تو ادا نہیں ہوتا، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے یہ موت تک چلتا رہے گا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی عظیم کاکڑ صاحب کی۔ یہ یقیناً نام کے ساتھ ساتھ ان کی جو شخصیت ہے وہ عظیم شخص ہیں۔ یہ انہوں نے کافی اپنے علاقے میں بھی کام کیا، کافی بلوچستان میں بھی کام کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں۔